بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین کرام، کسی بھی قوم کی ترقی میں اس قوم کے نوجوان ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ان نوجوانوں کی بچپن میں ہی بہترین تربیت ہوگی تو وہ یقیناً ایک بہترین مثالی معاشرہ قائم کریں گے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ لیکن اگر ان نوجوانوں کی بچپن میں تربیت بہترین نہ ہو، اچھی نہ ہو، مثالی نہ ہو اور اس طریقے پر نہ ہو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی اور اپنے اصحاب کو فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، اگر اس طرح نہ ہوگی تو یقیناً ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے نوجوان نسل اخلاقی بے روی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آج ہم اس ویڈیو میں ان 18 رولز کو بیان کریں گے، اصولوں کو بیان کریں گے جو بچوں کی تربیت میں ان کو مد نظر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ان رولز اور ریگولیشن میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی تنہا مت چھوڑے، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ انسان شیطان کی صحبت میں چلا جاتا ہے، اور انسان کا سب سے بہترین ہتھیار ہے کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس پر انسان پر شیطان کے لیے حملہ آور ہونا بہت ہی آسان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دماغ میں منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کی جائے والدین کم سے کم، جتنا ہو سکے کم، اپنے بچوں کو تنہا چھوڑیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ دوستی لگائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین چونکہ مختلف مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں تو اپنے بچے ان کے تنگ کرتے ہیں، تو ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو جدید جو ڈیوائسز ہیں، موبائل ہیں، لیپ ٹاپ ہے، وہ دے دیتے ہیں، اور پھر ان پر انٹرنیٹ بھی لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ اپنا ایک تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر انٹرنیٹ پر اپنی مرضی سے کچھ بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ اچھی ویڈیو ہے تو یقیناً اس کا اچھا اثر ہوگا، لیکن زیادہ تر بچے جو ہیں وہ منفی جو بری ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنا پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اخلاقی طور پر شروع سے ہی جو بچوں کے اندر بنیاد ہے وہ غلط پیدا ہو جاتی ہے، وہ غلط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اخلاقی بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہمیشہ دوستوں پر نظر رکھیں، بیٹیاں ہیں تو ان کی سہیلیوں پر نظر رکھیں کہ وہ بچے جو ہیں انہوں نے کن کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اور آج کے دور میں چونکہ جو دوستی ہے اس کا تصور بہت ہی وسیع ہو گیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو بچے فیس بک کے ذریعے دوسرے ممالک میں جو احباب ہیں، افراد ہیں، ان کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا والدین کو یہ بھی میک شور کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کے دوست کون ہیں، اور پھر اگر کچھ والدین جن کو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا، اس کی سیٹنگز کا نہیں پتا کہ کس طرح وہ موبائل کی یوز کو اپنے بچوں کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جدید ذرائع کے مطابق یوٹیوب کے ذریعے یا مختلف جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے جو اسکرین ٹائم ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا والدین کے لیے یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ان کے بچوں کے دوست کون سے ہیں۔ پھر تیسرا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کے بچے کمرے میں کبھی ان کو تنہا نہ بیٹھنے دیں، اور پھر بالخصوص ان کو کمرہ بند کر کے نہ بیٹھنے دیں، اور جب ان کے دوست آئیں تو پھر تو یہ سختی کی جائے۔ لیکن اگر آپ کے بچے پھر بھی اصرار کریں کہ ہم نے کمرہ لاک کر کے بیٹھنا ہے، دروازہ بند کر کے بیٹھنا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے آپ ان کا حال معلوم کرتے رہیں کہ کہیں بچے کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث تو نہیں ہو گئے۔ اور پھر چوتھا رول یہ ہے کہ بچوں کو کبھی بھی فارغ نہ رہنے دیں، کیونکہ جو فارغ دماغ ہے وہ شیطان کا بہترین گھر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان بچوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، جس طرح پھر ان کو دماغ میں جو ہے وہ غلط خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں، مختلف کھیلوں میں، اسٹڈی کی مصروفیات میں، گھر کے کاموں میں کسی نہ کسی طرح ان کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر جو پانچواں اصول یہ ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کسی کھیل کا انتخاب کریں تو ایسی کھیل کا انتخاب کریں کہ جس میں مشقت جسمانی جو ہے وہ زیادہ ہو، کیونکہ اگر انسان کا، بچوں کا جسم مضبوط ہوگا تو یقیناً ان کا دماغ بھی مضبوط ہوگا، اور بیماریوں سے، مختلف پریشانیوں سے، مصائب سے لڑنے کی اور ان کو برداشت کرنے کی سخت ان میں زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی، ان کو کشتی کی جو گیمیں ہیں وہ سکھاؤ۔
تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اور پھر جو چھٹا اصول یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جو مصروفیات ہیں کہ بچے کن کن کاموں میں مصروف ہیں ان پر بھی گہری نظر رکھی جائے کہ کہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں مصروف تو نہیں ہیں۔ لہٰذا اور پھر ساتواں اصول یہ ہے کہ بچوں کو یاد رکھیں ناظرین کرام کہ صرف بچوں کو رزق کے خوف سے پیدائش سے پہلے ختم کر دینا ہی قتل نہیں ہے، بلکہ پیدا ہونے کے بعد ان کی ناقص تربیت کا ہونا بھی ایک ان کے لیے موت کا سبب ہے۔ بچوں کے قتل کی مثل ہے بچوں کی ناقص تربیت کرنا، کیونکہ بچوں کی اگر اچھی تربیت نہیں ہوگی تو وہ معاشرے میں بہترین کردار نہیں ادا کر سکیں گے، لوگوں کی نگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کم ہوگا، لوگ ان کے بارے میں غلط سوچیں گے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، مختلف احساس کمتری کا شکار ہوں گے، مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں گے۔ لہٰذا ان کو پیدا کرنے کے بعد بچوں کو صرف چھوڑنا دیا جائے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد بچوں کی اچھی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور یاد رکھیں کہ اتنے بچے پیدا کیے جائیں جتنوں کی بہتر آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ اب 8واں اصول یہ ہے کہ بچوں کے لیے عبادات کا خصوصی اہتمام کریں، بچوں کو باقاعدہ نماز کے لیے بیدار کریں، صبح کے ٹائم ان کو نماز کے لیے بھیجیں، ان کی جو دن کی نمازیں ہیں ان کے اوپر سختی کی جائے، اور بچوں کو تاکید کی جائے کہ وہ ہمیشہ پاک اور صاف رہے، خود بھی والدین وضو میں رہیں اور بچوں کو بھی فورس کریں، ان کو انہینس کریں، مائل کریں وضو کے حوالے سے اور پاک صاف رہنے کے حوالے سے۔ بچوں کو ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ گھر کے اتنے حصے کو وہ صاف رکھیں گے، جس کی وجہ سے اگر وہ گھر کو صاف رکھیں گے تو اس کے افیکٹ یقیناً ان کے باڈی پر بھی ہوں گے، اور وہ اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں گے۔ اور بچوں کو صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے یہ بھی بتایا جائے کہ ہمیشہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ ان کے دھلوائیں اور صاف ستھرا رہنے کی ان کو تاکید کریں اور رکھیں بھی ان کو۔ 9واں اصول یہ ہے کہ بچوں اور بچوں کو الٹا اور بچیوں کو سیدھا سونے سے منع کیا جائے، اس سے انسان کے دماغ میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ہے اس کے مطابق ان کو سلایا جائے، یعنی کہ پہلو کے بل انہیں دائیں پہلو کے بل انہیں سونے کے لیے بچوں کو کہا جائے۔ اور پھر 10واں اصول یہ ہے کہ جب بچے اگر واش روم میں دیکھا جائے کہ وہ زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں تو والدین کو محتاط ہو جانا چاہیے اور بچوں کو طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ اتنا ٹائم واش روم میں نہیں لگایا جاتا، جس کی وجہ سے بچوں کے دماغ میں غلط خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا والدین کو اس بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ 11واں اصول یہ ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے اپنے جو جسم کے مخصوص اعضاء ہیں ان کو بار بار ہاتھ لگانے سے منع کیا جائے، اگر بچپن میں سے ایسی عادت پڑ جائے تو بڑے ہو کر وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، معاشرے میں پھر ان کو غلط نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ 12واں اصول یہ ہے کہ بچوں کو دیکھا جائے کہ کہیں جو اجنبی لوگ ہیں ان سے زیادہ ملاقات نہیں کر رہے، اور پھر اگر وہ کسی سے ملے بھی اجنبی لوگوں سے تو ان کو کہا جائے کہ بیٹا آپ گلے نہیں ملنا بلکہ صرف دو سے سلام کر لیں، ہاتھ ملا لیں، گلے نہ ملیں۔ اور پھر دیکھا جائے کہ اگر رشتہ داروں میں سے بھی بچہ کسی کے ساتھ زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، زیادہ اٹھ بیٹھ رہا ہے یا زیادہ کسی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو والدین کو اس لحاظ سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیوں اتنا مائل ہو رہا ہے، کہیں کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث تو نہیں ہو رہا، تو لہٰذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح 14واں اصول یہ ہے کہ جب بچہ 5 اور 6 سال کا ہو جائے تو کوشش کریں کہ ان کے بستر جو ہیں اور کمرے بھی علیحدہ کر دیے جائیں، ان کو علیحدہ سلایا جائے تاکہ ان کی جو پاک دامنی ہے وہ دیر پا قائم رہے۔ اور 15واں اصول یہ ہے کہ بچوں کے کمرے کی جو چیزیں ہیں اور بچے کے کمرے کو بھی وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں کہ کہیں اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں پڑی ہوئی جس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہ اخلاقی طور پر اس کی اخلاقی گراوٹ ہو سکتی ہے یا کسی غلط کام میں وہ اس کی وجہ سے ملوث ہو سکتے، تو اس کے کمرے کو اور بچوں کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا جائے۔ اور آج کے دور میں ایک عجیب قسم کا جو جن کی صورت میں عفریت ہے وہ چھانے کی کوشش کر رہے کہ پرائیویسی کے نام سے بچوں کو والدین سے دور کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا بچوں کو پیار سے محبت سے سمجھایا جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر 16واں اصول یہ ہے کہ بچوں کو بستر پر آپ تب جانے دیں
کہ جب ان کو اچھی طرح نیند ان پر طاری ہو جائے اور جب وہ بیدار ہو جائیں تو ان کو فوراً بستر سے اٹھا دیا جائے، زیادہ دیر ان کو لیٹنے نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے انسان اگر وہ زیادہ دیر لیٹے رہیں گے ایک تو سستی کا شکار ہوں گے اور اسی طرح ان کے دماغ میں ہے وہ غلط خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو جب وہ نیند غالب آ جائے تو پھر ان کو سونے کے لیے جانے دیا جائے، اور جب وہ بیدار ہو جائیں اور فوراً ان کو اٹھا کر بستر کو طے لگا دی جائے۔ 17واں اصول یہ ہے کہ بچے والدین جو ہیں بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جو جسمانی بے تکلفی ہے اس سے بھی احتراز کریں، پرہیز کریں۔ اگر والدین بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو ان کے لیے تو یقیناً جائز ہو سکتی ہے لیکن اولاد پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی ایسی چیزوں کے بارے میں جان جائے گی جن کا جاننا ایک مخصوص عمر میں ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب 18واں اور آخری اصول یہ ہے کہ 13 یا 14 سال کے ہوں تو لڑکوں کو ان کے والد اور لڑکیوں کو ان کی والدہ جو قرآن مجید کی سورہ یوسف اور سورہ نور ہے اس کی تفسیر سمجھائے اور بتائے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے تحاشا حسن کے باوجود ایک جو مصر کی بہت ہی خوبصورت خاتون تھی ان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس تقوی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے کس قدر عظیم مقام عطا فرمایا۔ لہٰذا بچوں کو تربیت کے دوران یہ سمجھایا جائے کہ اگر وہ پاک دامنی قائم رکھیں گے، اللہ کا خوف رکھیں گے، تقوی دل میں رکھیں گے اور خود کو پاک اور صاف رکھیں گے اور دنیا میں یہ جتنی بھی بے حیائی پر مبنی امور ہیں ان سے روزہ رکھ لیں گے، ہٹ جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن آخرت میں وہ چیزیں عطا کرے گا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بچوں کے دماغ میں اللہ کی رحمت کی وسعتوں کا جو تصور ہے وہ ان کے اذہان میں پیدا کیا جائے اور جو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزیں پیار بھرے انداز میں بچوں کو سمجھایا جائے کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بیان کریں، ان کو بتائیں کہ کس قدر انسان اگر ان کے قریب جائے گا تو اس کے لیے وہ ہلاکت کا باعث بنے گی۔ تو سامعین محترم، یہ وہ 18 اصول تھے کہ جو ہر والدین کو اپنی بچوں کی تربیت کے دوران ان کو مد نظر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ان کے بچے جب بڑے ہوں تو معاشرے کے لیے بہترین شہری ثابت ہوں، مثالی انسان بنے، لوگ ان کی مثالیں بنے اور دوسرے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ السلام علیکم۔